ملک میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ماب لنچنگ ہو رہی ہے، گاؤں رکشک جو ظلم کر رہے ہیں، تریپورہ میں جو فساد ہوا جس میں مسجدوں کو نقصان پہنچایا گیا، جلایا بھی گیا بعض جگہ پر، ان سے ہم کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے، مایوس ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم کو اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا ہے، حالات کا مقابلہ کرنا ہے جمہوری طریقے سے، اور حکمت کے تقاضوں کو بہانہ بنا کر بزدلی کے مظاہرے نہیں کر سکتے ہم۔ میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ تشدد پر آ جائیں، بلکہ میں آپ سے ایک ہی اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھو۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے آ کے کہ تم کیا بولتے، اتنے سب واقعات ہو رہے، حجاب کو کھینچا جا رہا، وقف کا کالا قانون بنا دیا گیا، بلڈوزر سے گھر کو توڑا جا رہا ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ تم اسلام کی تاریخ کو نہیں پڑھے ہو۔ نوجوانوں، اپنے حوصلوں کو بلند اس لیے رکھو کیونکہ ہمارے دین کی تاریخ ان نوجوانوں سے اور ان مسلمانوں سے پکار کر کہہ رہی ہے جن کے حوصلے پست ہو رہے ہیں۔ دین اسلام کی تاریخ تم کو پکار کر کہہ رہی، میری ماں اور بہنوں، کہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کے صحابہ کرام پر ایک ایسا وقت بھی آیا تھا کہ 3 سال تک مکے کی ایک وادی میں شعب بن ابی طالب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے صحابہ کا اور ان کے قبیلے کا، بنو ہاشم کا 3 سال تک سماجی بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ کوئی ان سے شادی نہیں کرے گا، کوئی ان کو دکان سے سامان نہیں بیچے گا، اور وہی آج کیا جا رہا ہے۔ مسلمان کی دکان سے جا کر مت خریدو، اس کا بائیکاٹ کرو۔ اتراکھنڈ میں بابا ڈریس کے نام سے وکیل کی دکان تھی، تو ظالموں نے کہا نام نکالو بابا، مگر وہ 1500 سال پہلے 3 سال تک اسلام کی تاریخ تم کو ہم کو پکار کر کہہ رہی ہے کہ صحرا کے پتے کھانا پڑتا تھا بھوک کے مارے، اور صحرا کے جھاڑ پتے سخت ہوتے تو اس کو پیس کر اس کو منہ میں ڈالتے تھے صحابہ کرام، کوئی آ کر پانی بھی نہیں دیتا تھا۔ 3 سال رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کا اور اہل بیت کا، بڑے بڑے صحابی، فاروق اعظم، امیر حمزہ، ان سب کا سوشل بائیکاٹ 3 سال ہوا۔ سوچو، 3 سال کے بائیکاٹ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجایا کہ جا کر ان مشرکین مکہ کو آپ بتا دیجئے کہ انہوں نے کاغذ لکھا تھا، اس پہ لکھا تھا کہ 3 سال ان کا بائیکاٹ ہوگا، ان سے نہ کوئی شادی کرے گا، نہ ان کو کوئی کھانا دے گا، نہ کوئی بیچے گا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو لکھ کر کعبے کے اندر رکھ دیا، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا کر ان کو اس کاغذ کو نکال کر دیکھو، دیمک ہر لفظ کو کھا گئی سوائے اس کے جہاں پر اللہ کا نام ہے۔ 3 سال کے بعد بائیکاٹ ختم ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کو گئے، طائف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر پتھر مارا گیا، سینے پر پتھر مارا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ کیا شعب بن ابی طالب کے بعد آپ کو کبھی اتنا ستایا گیا؟ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طائف کے سفر میں مجھے ستایا گیا تھا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیر سے اتنا خون نکل رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کو خون چپک رہا تھا۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیجایا، ان پہاڑوں کے فرشتوں کو جبریل امین کے ساتھ بھیجا کر کہا
کہ پوچھو میرے حبیب سے اگر حکم دیں گے تو ان پہاڑوں کے درمیان میں ان کا جو عذاب اللہ بھجا دے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے یہی بولوں گا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو پتھر پھینکنے والے ہیں ان کی نسل ایک دن اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول اللہ بولے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر کے بعد ایک باغ میں گئے. باغ میں جا کر آرام فرمائے تو کسی نے آپ کو انگور کا ایک گوشہ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اس انگور کو اپنے منہ مبارک میں رکھا تو ایک شخص کھڑے ہوئے تھے. بولا آپ نے کیا پڑھا؟ رحمت اللہ عالمین نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے معنی بتائے تو اس شخص نے کہا کہ میں تو یہ ایسی چیز ہے میں تو مقام نینوا میں سنا تھا اس کو. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے بھائی یونس کو جانتے ہو؟ یونس علیہ السلام اسی جگہ پر تھے. وہ صاحب چمکے اور انہوں نے کہا آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے. انہوں نے آقا دو عالم کے ہاتھ مبارک پر ہاتھ رکھ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ دین ہم کو کسی بادشاہوں کے محل سے نہیں ملا. یہ دین ہم کو چمن پر چل کر نہیں ملا. یہ دین ہم کو خاک اور خون کے دریاؤں سے گزر کر ملا اور اس کی بنیادوں میں اہل بیت کا خون ہے. عباس علم بردار کو اپنا خون اپنا بازو بڑھانا پڑا. اس دین کی بنیادوں میں فاروق اعظم حضرت عثمان ذوالنورین شیر خدا کا خون ہے. اس دین کی بنیادوں میں امام حسین اور ان کی آل کا خون ہے. مصائب اور مشکلات کا سامنا ہم کو کرنا پڑا تو اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے. یہ آج جو ظلم کرنے والے ہیں کل انشاءاللہ تعالی اللہ ان تمام کو شکست دے گا. میں زندہ رہوں یا آپ زندہ رہے نہیں معلوم، مگر دنیا دیکھے گی کہ جو لوگ آج جس طریقے کا ظالمانہ اور حیوانیت کے مظاہرے کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی ان کا ظلم ختم ہوگا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے سامنے دو مثالیں میں رکھا ہوں. میں یہ علماء کرام کے پیروں کے پاس بیٹھ کر اس کو سنا ہوں.